بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ جناب سیدہ کا مقام سنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بی بی کا اس دنیا سے جانا کیا تھا؟ ضروری تھا۔ علی اگر اپنے دفاع میں نکلتے، لوگ کہتے علی کو حکومت کا شوق ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رسول کے بعد میرے اوپر مشکلات آئیں، لیکن کہا کہ سیدہ آپ کے جانے کے بعد اور مشکلات میرے لیے بڑھ گئیں، کیونکہ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ یا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہتے تھے قربا تو فاطمہ ہے، فاطمہ تو چلی گئی، علی اب تمہاری نسبت فاطمہ سے رہی نہیں، تو تم سے محبت کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ یہ حکم محبت تب بنتا تھا جب نبی کی بیٹی زندہ رہتی اور تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ رشتہ ہوتا۔ تبھی امت میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جب بھی اپنا تعارف کراتے ہیں تو اپنے بابا علی سے نہیں کراتے، اپنی ماں سیدہ فاطمہ سے کراتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں علی کا وہ احترام نہیں تھا جو سیدہ کا احترام تھا۔ اب مدینہ جس طرح بی بی کو جانتا تھا، تبھی یہ لازم تھا کہ سیدہ کس کے دفاع میں نکلیں؟ علی بن ابی طالب کے دفاع میں نکلیں۔ جبکہ مولا علی کے گھر میں زبیر موجود تھے، سلمان موجود ہیں، مقداد موجود ہیں، خود علی بن ابی طالب موجود ہیں، 5 سے 6 افراد موجود ہیں، ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور ان افراد کے ہوتے ہوئے سیدہ کا دروازے پہ آنا، کیونکہ اگر کوئی اور آتا وہ مقام، وہ دفاع نہ رہتا۔ نبی کی بیٹی اگر کوئی قدم اٹھا رہی ہے تو امت کے لیے کیا ہے؟ وہ باعث حجت ہے نا۔ اگر سلمان آتے حجت تمام نہ ہوتی، اگر خود علی بن ابی طالب آتے حجت تمام نہ ہوتی، لیکن وہ بی بی جس کے لیے رسول یہ کہہ کر گئے جس سے یہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے خدا راضی ہے، جس سے یہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے کون ناراض ہے؟ پروردگار عالم ناراض ہے۔ تبھی اہل بیت فرماتے ہیں لوگوں نحن حجج اللہ، ہم اہل بیت تمہارے اوپر حجت ہیں، اور ہمارے اوپر اگر کوئی حجت ہے وہ ہماری دادی فاطمہ تو زہرا حجت ہے نا۔ اتنا بڑا مقام ہے سیدہ فاطمہ کا۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار اٹھانا امتحان علی نہیں تھا۔ جو امام مشہور ہو شجاعت کے نام سے، لفظ ہے علمی تواتر، ایک ہوتا ہے تواتر لفظی، تواتر معنائی، تواتر موضوع۔ مثلا من کنت مولا فہذا علی مولا، سینکڑوں احادیث میں یہ لفظ آیا من کنت مولا، مختلف اعتبار سے مولا کا لفظ آیا، یہ تواتر لفظ ہے۔ آگے پیچھے حدیث الگ ہو سکتی ہے، لیکن لفظ کے اعتبار سے یہی لفظ ہے کہ علی کو مولا بولا گیا، تواتر لفظ۔ ایک ہے تواتر معنی کہ رسول نے کہا میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، کہیں پہ کہا میرے بعد 12 ولی ہوں گے، کہیں پہ کہا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، کہیں پہ کہا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ لفظ الگ الگ ہے پر معنی ایک ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ ایک ہے تواتر موضوع، ہر جنگ میں موضوع ثابت تھا کہ علی ابن ابی طالب جیسا کوئی بہادر نہیں ہے۔ احد کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، خیبر کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، اس موضوع سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہے۔ ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی لڑتے رہے۔ آپ کسی اور کی شجاعت پہ شک کر سکتے ہو کیونکہ کئی ایسے میدان تھے، کئی لوگ میدان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن علی کے شجاعت کے موضوع میں کوئی مسلمان، وہ شیعہ سنی وہابی سلفی ناصبی بھی ہو تو یہ انکار نہیں کر سکتا موضوع کے اعتبار سے علی شجاع نہیں تھے، موضوع علی شجاع تھے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب علی کے لیے لڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خدا علی کا امتحان لڑائی میں نہیں لے گا، امتحان علی یہ ہے کہ علی نہ لڑے۔ ابراہیم کا امتحان پڑھو، اسماعیل کا امتحان پڑھو، مریم کا امتحان پڑھو، علی کا امتحان یہ ہے کہ علی نہ لڑے۔ لڑنا علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں علی کے گلے میں گویا ہڈی تھی، آنکھوں میں کانٹا تھا، اس حال میں نے یہ وقت گزارا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، حکم خدا تھا کہ علی تو نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کیا امام حسین کربلا کے میدان میں بد دعا دیتے؟ کیا دعا قبول نہ ہوتی؟ کیوں بار بار اپنی بچی کو بولتے تھے امام زین العابدین کے سکینہ بد دعا نہ دینا؟
پتا تھا بد دعا ملے گی، دعا قبول ہو جائے گی. وہاں بد دعا دینا کمال نہیں ہے، صبر کرنا کمال ہے. جو شہرت آپ کی ہے اس شہرت پہ بندہ عمل نہ کرے، یہ کمال ہے، اس پہ صبر کرے. تلوار نکالنا علی کا امتحان نہیں تھا، صبر علی یہ تھا. علی لڑنے کی طاقت رکھے پر علی خاموش رہے. صبر سیدہ کیا تھا کہ گھر میں نابینا آیا، رسول نے کہا بیٹی آ جاؤ، کہا بابا نہیں، گھر میں نامحرم ہے. کہا بیٹی نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا. کہا بابا وہ نہیں دیکھ رہا، فاطمہ تو دیکھ رہی ہے. ایسی بیوی جو کسی کے سامنے نہ جائے. خطبہ فدقیہ پڑھیے، جب جا رہی تھی تو آگے پیچھے عورتیں، کبھی بھی عورتوں کا ہجوم کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ فرمایا میں نہیں چاہتی میرے قدموں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. پیچھے عورتیں چلیں گی، قدموں کے نشان مٹتے جائیں گے. وصیت کرتی ہیں فضا مجھے بڑی پریشانی ہے. بی بی کیوں؟ فضا عرب جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو چار پائیوں پہ رکھتے ہیں. عورتوں کے جنازے کا بدن نظر آتا ہے، قد و کاٹ کا پتہ چلتا ہے. میں نہیں چاہتی میرا جنازہ دیکھا بھی جائے. کوئی راستہ ہے؟ فضا نے کہا بی بی حبش میں عورتوں کے جنازوں کو تابوت میں رکھا جاتا ہے. علی کو وصیت کرو ابھی سے میرے لیے تابوت بنانا شروع کر دے. اس بی بی کے لیے امتحان یہ کہ یہ گھر سے نکلے، مسجد میں جا کے ولایت کے لیے آواز کو بلند کرے. لوگ کہتے ہیں کہ زمین کی، بھائی زمین کی اہمیت نہیں ہے. یہ تو دیکھو نا وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلی، کہ اتنی ویلیو تھی زمین کے لیے کہ وہ گھر کی چار دیواری سے نکل کے اپنا حق مانگنے جا رہی ہیں. اہمیت موضوع کو سمجھو، کس چیز کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں. کیا اس سے پہلے سیدہ کے گھر میں لوگ نہیں آئے؟ ایک واقعہ سناؤ کہ سیدہ خود دروازے پر گئی ہوں. ایسا کیا ہوا گھر میں چار پانچ مرد موجود ہیں لیکن خود دروازے پر جاتی ہیں حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، کس نام سے جانی جاتی ہوں. کہتے ہیں آنے والوں نے بھی 5 منٹ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب در پہ جائیں گے تو نبی کی بیٹی آئے گی. تبھی تاریخ لکھنے والے نے لکھا کہ جب سنا نا نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے، آدھے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. کہ علی تک تو بات سمجھ میں آتی تھی لیکن نبی کی بیٹی ہے، اس کے لیے ہم نے خود سنا ہے. جاتا نہیں، کتاب الامام والسیاسہ اسے ہی پڑھتے ہیں، سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے.